وعدہ کریں آپ مجھے جلد یہاں سے لے جائیں گے۔ ریشما بہت جلد رخصتی چاہتی تھی، لیکن وہ شخص اپنا اصلی روپ دکھا رہا تھا۔ بولا کہ مجھ جیسا امیر انسان تم جیسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس سچائی نے ریشما کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ تو پھر مجھ سے نکاح کا ڈرامہ کیوں کیا؟ سمیر خانزادہ کہنے لگا، نکاح کا ڈرامہ تو صرف تمہیں حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ تم جیسی غریب لڑکیاں نکاح کے بغیر ہاتھ کہاں آتی ہو۔ سمیر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ پورے 2 سال بعد وہ اسے شاپنگ مال میں نظر آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ گول مٹول سا بچہ دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، کیونکہ وہ ہو بہو میری جان ہو گئی خواہش پوری تمہاری، اب تو نکاح بھی ہو گیا اور تم شرعی طور پر بیوی ہو میری۔ سمیر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے نہایت دلکش مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ اس کا ہر قدم ریشما کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ ریشما جو اپنے گھر کی دہلیز اور ماں باپ کی عزت چھوڑ کر صرف سمیر کے وعدوں پر اس کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی، بیڈ کے کونے پر بیٹھی سراپا خوف بنی ہوئی تھی۔ اس کی کپ کپاتی انگلیاں اپنے ہی دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھیں۔ سمیر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر امی اور بابا کو پتہ چل گیا تو؟ ریشما کی آواز خوف اور ندامت سے لرز رہی تھی۔ سمیر نے آگے بڑھ کر نرمی سے ریشما کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے بیڈ سے اٹھا کر دھیرے سے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی گرفت میں ایسا جادو اور گرم جوشی تھی کہ ریشما کا سارا ڈر لمحوں پہ پگھلنے لگا۔ اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ ریشما۔ سمیر نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت سرگوشیانہ انداز میں کہا، آج کی رات صرف میں اور تم ہیں۔ تم نے جو مانگا میں نے دیا، اب تم میری دلہن ہو۔ سمیر کے اس بے پناہ پیار اور لمس نے ریشما کے ذہن سے خوف کے تمام سائے مٹا دیے۔ وہ اس کے مضبوط سینے سے جا لگی، یہ سمجھے بغیر کہ یہ محبت نہیں بلکہ ایک بچھایا ہوا جال تھا۔ سمیر نے نہایت شوخ انداز میں ریشما کے سر سے دوپٹہ ہٹایا۔ سمیر کے لمس پر ریشما نے لرز کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سمیر کی محبت پر ریشما اس کے پیار کے سمندر میں ڈوبتی چلی گئی۔ ریشما نے اپنے آپ کو سمیر کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے شرعی شوہر کے حصار میں محفوظ ہے۔ لیکن رات کے آخری پہر جب جذبات کا طوفان تھم گیا اور سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں قدم رکھا تو منظر بالکل بدل چکا تھا۔ سمیر واش روم سے نکلا تھا اور اب مرر کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ جب ریشما کی آنکھ کھلی تو اس نے بڑی امید سے سمیر کی طرف دیکھا اور شرما کر بولی، سمیر، وعدہ کریں آپ مجھے جلد یہاں سے اپنے گھر لے جائیں گے، سب کے سامنے اپنائیں گے۔ سمیر اچانک رکا، اس کے چہرے پر محبت کے تمام ماسک اتر چکے تھے اور وہاں صرف ایک مغرور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ریشما کے قریب آیا اور شفاق بھرے انداز میں بولا، گھر لے جاؤں تم جیسی بے وقوف لڑکی کو؟ سمیر کا لہجہ برفیلا اور حقارت آمیز تھا۔ مجھ جیسا امیر، ہینڈسم اور بااثر انسان تم جیسی غریب اور گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو استعمال کر سکتا ہے ریشما، شادی نہیں۔ اس سچائی نے ریشما کے تن بدن میں جیسے آگ لگا دی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ تو پھر نکاح کا ڈرامہ کیوں کیا؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے سمیر، وہ چیخی۔ سمیر نے کہکہا لگایا، نکاح کا ڈرامہ تو صرف تمہیں حاصل کرنے کا ایک بہانہ تھا، کیونکہ تم جیسی غریب اور باحیا بننے والی لڑکیاں نکاح کے ڈرامے کے بغیر ہاتھ کہاں آتی ہو۔ یہ کہہ کر سمیر خانزادہ نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے کا دروازہ دھماکے سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ریشما کو بند کمرے میں ٹوٹے ہوئے مان اور بکھری ہوئی زندگی کے ساتھ تڑپتا ہوا چھوڑ کر سمیر خانزادہ کی دی ہوئی ذلت اور اس کا ہر ایک زہریلا جملہ ریشما کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ لیکن گھر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور آگے صرف ایک تاریک راستہ تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سمیر خانزادہ کے فارم ہاؤس کے اس کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی کہ کہاں جائے، لیکن وہ سنگ دل انسان جا چکا تھا، اس لیے ریشما نے بھی اپنی آنکھوں کا پانی خشک کر لیا تھا۔ وہ وہاں سے نکل آئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن کچھ ہی ہفتوں بعد جب اس کا سر چکرایا اور ڈاکٹر نے اسے وہ خبر سنائی تو ریشما کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مبارک ہو ریشما بی بی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ریشما نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔
یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے، میں اسے پالوں گی، میں اسے دنیا کے سامنے کھڑا کروں گی۔ سمیر خانزادہ، تو نے مجھے مٹانا چاہا تھا نا، اب دیکھ میں کیسے جی کر دکھاتی ہوں۔ دوسری طرف خانزادہ حویلی میں جشن کا سما تھا۔ آج حویلی میں بہت بڑی دعوت تھی، لیکن سمیر کے دل میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ریشما کے چلے جانے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ وہ روتی ہوئی اس کے پیروں میں آئے گی، اسے اپنے فارم ہاؤس کے کمرے میں رکھ کر اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لے گا، لیکن وہ ایسی گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی ماں کی آواز پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سمیر بیٹے، تم مجھ سے ملے؟ یہ ہے نادیہ، شہر کے بہت بڑے بزنس ٹائکون کی اکلوتی بیٹی اور تمہاری ہونے والی دلہن، سمیر کی ماں نے فخر سے کہا۔ سمیر نے نادیہ کو دیکھا۔ وہ خوبصورت تھی، امیر تھی، خاندانی تھی، وہ سب کچھ جو سمیر کی انا کو پسند تھا۔ جی امی، مجھے منظور ہے، مجھ ایسے انسان کے لیے ایسی ہی خاندانی لڑکی زیب دیتی ہے، سمیر نے غرور کے ساتھ کہا۔ چند ہی روز میں ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی تھی اور سمیر نے نادیہ کو ہر خوشی دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھا کیونکہ نادیہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجے خوبصورت بھی تھی۔ سمیر کو تب سب کچھ مل گیا تھا، لیکن شادی کے محض 6 بعد ہی ایک ایسا طوفان آیا جس نے سمیر کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہسپتال کے سرد راہداری میں ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر شدید تشویش تھی۔ ڈاکٹر، نادیہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اچانک اتنی الٹیاں اور بے ہوشی کیوں ہوئی؟ سمیر نے پریشانی میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور رپورٹس سمیر کے ہاتھ میں تھما دی۔ آئی ایم سوری مسٹر سمیر، نادیہ کو 3rd اسٹیج کا بلڈ کینسر ہے۔ ہم ان کا علاج تو کر سکتے ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ سمیر کے ہاتھ سے رپورٹس چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ کیا؟ کینسر؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ابھی تو ایک ہوئے ہیں۔ ایک اور بات مسٹر سمیر، ڈاکٹر نے نہایت سنجیدگی سے کہا، مرض کی نوعیت اور کیمو تھراپی کے شدید اثرات کی وجہ سے نادیہ کی حالت بہت نازک ہے۔ آپ آئندہ کبھی ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ سمیر بت بنا کھڑا رہا۔ اور اولاد، کیا میں کبھی باپ بن سکوں گا؟ افسوس، اس حالت میں یہ ناممکن ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سمیر کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ناممکن؟ سمیر اپنے شاندار روم میں واپس آیا۔ نادیہ بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ وہ عالی شان محل، وہ کروڑوں کی جائیداد، وہ غرور، سب کے سب ایک پل میں بیکار ہو گئے تھے۔ خدا بندے کریم، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے اولاد نہیں مل سکتی، میں بے وارث رہوں گا۔ سمیر نے تڑپ کر اپنے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں ریشما کا خیال آیا۔ اس رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ تم جیسی غریب لڑکی کو صرف استعمال کر سکتا ہوں۔ کیا یہ اس غریب لڑکی کی بد دعا تھی؟ سمیر کے منہ سے نکل گیا، لیکن پھر اس کے پاس نادیہ کا خیال رکھنے سے وقت پر دوا، پرہیزی کھانا اور ہسپتال کے چکروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ آفس جاتا، کام سنبھالتا اور گھر آ کر نادیہ کو سنبھالتا۔ اس کی شادی کے 3 سال بس اسی طرح گزرے تھے، لیکن اب تک خوشی کی کوئی امید جاگی نہیں تھی۔ ارحم بیٹے، ادھر دیکھو، ماما کی طرف آؤ۔ 3 سال کا ایک گول مٹول بے حد پیارا بچہ کھلونے کی دکان کے پاس بھاگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اور معصوم مسکراہٹ ہر دیکھنے والے کا دل مو رہی تھی۔ ریشما جب مال کے ایک مہنگے کپڑوں کے برانڈ پر بطور سیلز گرل کام کر رہی تھی، دوڑ کر بچے کے پاس آئی اور اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ماما، وہ گاڑی چاہیے۔ چھوٹے ارحم نے اپنی ننھی انگلی سے ایک سرخ گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ریشما نے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور محبت سے بولی، ہماری گاڑی بھی آئے گی میرے شہزادے، بس ماما کو تھوڑی اور محنت کرنے دو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گی۔ ایک ساتھ کام کرنے والی لڑکی ثنا ریشما کے قریب آئی۔ ریشما، تم کتنی محنت کرتی ہو یار، صبح سے شام تک مال میں کھڑی رہتی ہو، پھر گھر جا کر ارحم کا خیال رکھتی ہو۔ تمہارا شوہر، مطلب ارحم کے پاپا کہاں ہیں؟ تم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ ریشما کا چہرہ سخت ہو گیا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد پن آ گیا۔ ارحم کا کوئی باپ نہیں ہے ثنا، اس کا باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن یہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اب صرف میں ہوں اور میرا بیٹا ہے۔ لیکن تم اتنی خوبصورت ہو ریشما، اگر تم چاہو تو دوبارہ شادی کر سکتی ہو، کوئی بھی تم سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ ثنا نے ہمدردی سے کہا، مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے ثنا۔ ریشما نے ارحم کو اپنے سینے سے اور کس کر لگایا۔ مرد صرف ڈسنا جانتے ہیں، وہ محبت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو خود بڑا کروں گی، اسے ایک بڑا انسان بناؤں گی، لیکن کسی امیر اور مغرور انسان کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گی۔ ارحم نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ریشما کے آنسو پوچھے تو ریشما مسکرا دی۔ میں نہیں رو رہی میرے شیر،
جب تک تم میرے ساتھ ہو تمہاری ماما کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ اسی مال کے بالائی فلور پر شیشے کی لفٹ نیچے آ رہی تھی جس میں سمیر خانزادہ اپنے دوست اور بزنس پارٹنر کے ساتھ سوار تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس وارث کے لیے وہ تڑپ رہا تھا وہ اسی چھت کے نیچے اس کی پہنچ سے چند قدم کے فاصلے پر کھیل رہا تھا۔ شیشے کی لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ کر رکی۔ سمیر خانزادہ اور اس کا بزنس پارٹنر ارسلان باہر نکلے۔ ارسلان ایک سلجھا ہوا اور بے حد امیر بزنس مین تھا جو سمیر کے ساتھ ایک نئی ڈیل سائن کرنے شہر آیا تھا۔ سمیر یار تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ارسلان نے سمیر کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ بس ارسلان، نادیہ کی بیماری اور ہسپتال کے چکروں نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ اندر ایک عجیب سا سناٹا ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ سمیر نے ایک سرد آہ بھری۔ ارسلان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو یار، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ چلو پہلے میں اس کاؤنٹر سے کچھ دیکھ لوں پھر میٹنگ کے لیے چلتے ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے اس برانڈ کے کاؤنٹر کے قریب پہنچے۔ ارسلان کی نظر اچانک کاؤنٹر کے پاس کھیلتے ہوئے چھوٹے ارحم پر پڑی۔ گول مٹول سا بچہ، سرخ و سفید رنگت اور وہ بڑی بڑی بدماش سی آنکھیں۔ ارسلان وہیں رک گیا۔ کتنا پیارا اور معصوم بچہ یار۔ ارسلان جھکا اور ارحم کو گال سے چھوا۔ ہیلو چیمپئن، کیا نام ہے تمہارا؟ ارحم نے مسکرا کر اپنی توتنی زبان میں کہا۔ ارحم۔ سمیر بھی بے دلی سے بچے کی طرف متوجہ ہوا، لیکن جیسی اس کی نظر ارحم کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کی مخصوص مسکراہٹ پر پڑی، سمیر کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ آنکھیں، یہ چہرہ، یہ تو بالکل میرے جیسا ہے، بالکل میرے بچپن کی تصویر۔ سمیر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسی وقت کاؤنٹر کے پیچھے سے ریشما کی آواز آئی۔ وہ ایک کسٹمر کو سامان پیک کر کے دے رہی تھی۔ ارحم بیٹے، ماما کے پاس آؤ، وہاں کسی کو تنگ مت کرو۔ ریشما مڑی۔ اس نے سیلز گرل کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی اور باوقار انداز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ ارسلان نے ریشما کو دیکھا اور لمحے بھر کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے سمیر کے قریب ہو کر کہا، یار سمیر، یہ لڑکی دیکھ رہے ہو؟ کتنی باوقار اور خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور درد ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجوں۔ سمیر حیرت سے ارسلان کو دیکھنے لگا۔ اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ ارسلان آگے بولتا رہا، اگر یہ بیوہ یا طلاق یافتہ بھی ہوئی نا، تب بھی میں اس سے شادی کروں گا اور اس کے اس گول مٹول بچے کو اپنا نام دوں گا۔ یار کتنا ظالم شخص ہوگا وہ، جو اتنے معصوم بچے اور اتنی پاکیزہ عورت کو یوں بے سہارا چھوڑ گیا ہوگا۔ ارسلان کے الفاظ سمیر کے دل پر زہریلے تیر بن کر لگے۔ کتنا ظالم شخص ہوگا وہ۔ ارسلان، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ سمیر کی آواز کب کب آئی۔ بکواس نہیں کرا یار، سچ کہہ رہا ہوں۔ اتنی محنت کش اور شریف لڑکی آج کل کہاں ملتی ہے۔ میں اس بچے کا باپ بننے کو تیار ہوں، ارسلان نے دل سے کہا۔ ریشما آگے بڑھی اور ارحم کو گود میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھیں سمیر خانزادہ کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ ریشما کے چہرے کا رنگ لمحوں میں زرد پڑا اور پھر اس کی آنکھوں میں شدید نفرت اور آگ کے شعلے لپکنے لگے۔ سمیر نے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ریشما، تم یہاں، اور یہ بچہ؟ ریشما نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ وہ اب 3 سال پہلے والی کمزور اور ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ارحم کو اپنے سینے سے لگایا اور سرد لہجے میں بولی، آپ کون ہیں جناب؟ اور میرا نام کہاں سے جانا؟ ریشما، ناٹک مت کرو۔ سمیر نے ارحم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ بچہ، سچ بتاؤ ریشما، یہ کس کا بچہ ہے؟ ارسلان حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ سمیر، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ ریشما نے ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سمیر کو دیکھا اور اونچی آواز میں کہا، جی نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے اور نہ ہی میں کسی ایسے شخص کو جانتی ہوں۔ جناب، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے ہی مر چکا تھا۔ ایک گھٹیا اور ذلیل شخص تھا وہ، جس کا نام لینا بھی میں گناہ سمجھتی ہوں۔ ریشما، سمیر چیخا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ ارسلان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جھٹکے سے سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر، یہ سب کیا ہے؟ ارسلان، تم بیچ میں مت بولو۔ سمیر تڑپ اٹھا۔ اس کی نظریں صرف ارحم پر جمی تھی۔ ریشما، مجھے میرا بچہ دو، میں باپ ہوں اس کا۔ ریشما نے اپنے بیٹے کا چہرہ سمیر کے سامنے سے چھپا لیا اور سمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، باپ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کر استعمال کرے، باپ وہ ہوتا ہے جو عزت دے، نام دے۔ یہ سننا تھا کہ سمیر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اس کی اپنی اولاد، اس کا اپنا خون اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن وہ اسے چھونے کا حق بھی کھو چکا تھا۔ شاپنگ مال کا وہ منظر
سمیر خانزادہ کے لیے ایک جیتا جاگتا جہنم بن چکا تھا۔ ریشما ارحم کو گود میں لیے بغیر مڑ کر دیکھے بھیڑ میں غائب ہو چکی تھی۔ چند دنوں کی کوشش کے بعد سمیر نے اپنے ذرائع کا استعمال کر کے ریشما کے چھوٹے سے کرائے کے گھر کا پتہ نکلوا لیا۔ تنگ گلی کے ایک بوسیدہ مکان۔ سمیر دھنا دھن وہاں پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھلا، سامنے ریشما کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک بے نیازی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ریشما نے دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن سمیر نے اپنا پاؤں بیچ میں رکھ دیا۔ ریشما، خدارا میری بات سنو، سمیر نے التجا کی۔ وہ ریشما کے قدموں کے قریب جھک گیا۔ اس کا تمام غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ خاک میں مل چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو ریشما، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی۔ میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن دیکھو اللہ نے مجھے سزا دے دی ہے۔ ریشما نے نفرت سے اسے دیکھا۔ سزا؟ کس بات کی سزا سمیر خانزادہ؟ تم تو اپنے عالی شان محل میں عیش کر رہے تھے نا۔ نہیں ریشما، میں جیتے جی مر رہا ہوں۔ سمیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بیوی کینسر کی آخری سٹیج پر ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، میری کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، اور تم میری اولاد کو گود میں لیے کھڑی ہو۔ ارحم میرا بیٹا ہے ریشما، مجھے میری اولاد لوٹا دو۔ ریشما کے چہرے پر ایک تلخ قہقہ ابھرا۔ تو تمہیں اب پچھتاوا نہیں بلکہ اپنے وارث کی ضرورت ہے۔ ریشما کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تم نے سوچا کہ تمہاری کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تو تم دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ اگر تمہاری بیوی کی گود بھری ہوتی تو کیا تم آج بھی ریشما اور اس کے غریب بچے کو یاد کرتے؟ سمیر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گنگ رہا۔ سنو سمیر خانزادہ، ریشما نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب میں اس رات تمہارے فارم ہاؤس سے روتی ہوئی نکلی تھی، میں نے اسی دن اپنے دل سے تمہارا نام مٹا دیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا نا، اب یہی تمہارا مقدر ہے۔ ارحم کا باپ مر چکا ہے، اور ارسلان صاحب وہ ایک سچے انسان ہیں۔ انہوں نے میرا رشتہ بھیجا ہے اور وہ مجھے ارحم کے ساتھ قبول کر رہے ہیں۔ ارحم ان کا بیٹا کہلائے گا، تمہارا نہیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سمیر جنونی انداز میں چیخا۔ میں ارسلان کو تم تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں عدالت جاؤں گا، DNA ٹیسٹ کرواؤں گا، پوری دنیا کے سامنے اعتراف کروں گا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ عدالت جاؤ گے؟ ریشما نے للکارا۔ جاؤ، پوری دنیا کو بتاؤ کہ سمیر خانزادہ نے ایک غریب لڑکی کے ساتھ نکاح کا ڈرامہ کر کے اسے دھوکہ دیا تھا۔ بتاؤ عدالت کو کہ تم نے ایک حاملہ عورت کو سڑک پر روتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ اپنی رہی صحیح عزت بھی نیلام کرو۔ سمیر کی زبان بند ہو گئی۔ وہ بے بس ہو کر ریشما کو دیکھنے لگا۔ اسی وقت پیچھے سے ننھے ارحم کی آواز آئی، ماما۔ ارحم نے اپنی معصوم آنکھوں سے سمیر کو دیکھا۔ سمیر نے تڑپ کر ہاتھ آگے بڑھائے۔ ارحم، میرے بچے، پاپا کے پاس آؤ۔ لیکن ارحم ڈر کر ریشما کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ریشما نے بچے کو اٹھایا اور سمیر کے منہ پر دھماکے سے دروازہ بند کر دیا۔ سمیر بند دروازے سے سر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ وہ جس دولت اور طاقت کے زعم میں جی رہا تھا، آج وہی دولت اسے اس کے اپنے ہی بچے کی ایک مسکراہٹ بھی نہیں خرید کر دے سکتی تھی۔ پچھتاوے کی آگ اب اس کے وجود کو جھلسانے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے لیکن سمیر خانزادہ کی حالت پل پل بگڑتی چلی گئی۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتا تھا۔ بند آنکھوں کے سامنے کبھی ریشما کے التجا کرتے ہوئے ہاتھ نظر آتے تو کبھی ننھے ارحم کا ڈر اپنی ماں سے لپٹ جانا۔ پچھتاوے کی زہریلی ناگن اس کے وجود کو ڈس رہی تھی۔ خانزادہ حویلی کے ایک کمرے میں نادیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیمو تھراپی کے باعث اس کے سر کے بال جھڑ چکے تھے اور رنگت زرد پڑ چکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دانائی اور سکون تھا۔ اس نے کمزور آواز میں پکارا، سمیر۔ سمیر جو کھڑکی کے پاس کھڑا خلا میں گھور رہا تھا، چونک کر نادیہ کے قریب آیا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جی نادیہ، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نادیہ نے نفی میں سر ہلا دیا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ڈاکٹر اب میری روح کا علاج نہیں کر سکتا سمیر، لیکن میں تمہاری روح کی تڑپ دیکھ رہی ہوں۔ تم پچھلے چند دنوں سے میرے پاس ہو کر بھی یہاں نہیں ہو، تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ سمیر نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہیں نادیہ، بس بزنس کی پریشانیاں ہیں۔ جھوٹ مت بولو سمیر۔ نادیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلا۔ ارسلان بھائی آئے تھے یہاں، انہوں نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ سمیر کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ صدمے سے نادیہ کو دیکھنے لگا۔ نادیہ، میں… سمیر کا گلا خشک ہو گیا۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی سچائی چھپائی۔ نادیہ نے ایک گہری سانس لی۔ میں سوچتی تھی کہ خدا نے مجھے کینسر کیوں دیا، ہماری گود ویران کیوں رکھی، لیکن آج مجھے سمجھ آیا، یہ تمہارے اس گناہ کا مکافات عمل تھا سمیر۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی، اس کی پاکیزگی کا مذاق اڑایا۔
خدا کا انصاف دیکھو، اس نے تمہیں وارث بھی دیا تو اس موڑ پر جہاں تم اسے اپنا نام بھی نہیں دے سکتے۔ سمیر نادیہ کے بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زاروں قطار رو پڑا۔ نادیہ، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں اپنی انا کے اندھیرے میں اندھا ہو چکا تھا، میں روز جیتے جی مر رہا ہوں نادیہ۔ نادیہ نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ سمیر کے سر پر رکھا۔ میری زندگی کے چند دن بچے ہیں سمیر، میں خدا کے سامنے اس بوجھ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کہ میری وجہ سے ایک معصوم بچہ اپنے باپ کے نام سے محروم رہا۔ جاؤ سمیر، ریشما سے معافی مانگو، اس کے قدموں میں گر جاؤ، اسے اور اس کے بچے کو وہ تمام حقوق دو جو تم نے دھوکے سے چھینے تھے۔ میں تمہیں اپنے دل سے اجازت دیتی ہوں۔ یہ نادیہ کے آخری الفاظ تھے۔ اس سے اگلی دن نادیہ زندگی کی جنگ ہار گئی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ نادیہ کی تدفین اور سوگ کے دن گزرنے کے بعد سمیر اب وہ پرانا مغرور سمیر خانزادہ نہیں رہا تھا۔ اس کی تمام تر شانہ بشانہ زندگی اور غرور ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ارسلان کو بلاوا بھیجا۔ ارسلان جب سمیر کے سامنے آیا تو سمیر نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ ارسلان، میں جانتا ہوں تم سے نظریں ملانے کی قابل بھی نہیں ہوں، لیکن میں التجا کرتا ہوں، تم ریشما سے شادی مت کرو، مجھے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے دو۔ میں اسے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنا شرعی وارث بنانا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے سمیر کی حالت دیکھی۔ اس کے چہرے پر سچائی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ارسلان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سمیر، میں ریشما کے پاس گیا تھا، میں نے اسے عزت کا رشتہ پیش کیا تھا، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ اب کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی، وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے جی رہی ہے۔ اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی ذات کو مکمل طور پر مٹانا ہوگا۔ اگلی شام ایک شدید طوفانی بارش میں شاپنگ مال کے باہر، جہاں لوگ پناہ تلاش کر رہے تھے، ریشما چھتری تھامے ارہم کو گود میں لیے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک اس کے راستے میں سمیر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بارش کے تیز پانی میں وہ مکمل طور پر بھیگ رہا تھا۔ سمیر، تم پھر آ گئے؟ میں نے کہا تھا نا کہ… ریشما چیخی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، سمیر خانزادہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون وہیں سڑک کے بیچوں بیچ درجنوں لوگوں کے سامنے گہرے پانی میں ریشما کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ بارش کے قطرے اور اس کے آنسو ایک ہو چکے تھے۔ ریشما، مجھے معاف کر دو۔ سمیر کی آواز طوفان کے شور میں بھی گونج اٹھی۔ میں کوئی ڈرامہ کرنے نہیں آیا، میں اپنی جائیداد، اپنا نام، اپنا غرور سب تمہارے قدموں میں پھینکتا ہوں۔ مجھے صرف ایک موقع دے دو، مجھے اپنے بیٹے کا باپ بننے دو۔ اگر تم کہو تو میں سڑکوں پر بھیک مانگ کر ساری زندگی تمہارے گھر کا چوکیدار بن کر گزارنے کو تیار ہوں۔ شاپنگ مال کے باہر کھڑے لوگ حیرت سے اس مغرور شخص کو دیکھ رہے تھے جو ایک غریب سیلز گرل کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ریشما کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سمیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب وہ زہریلا غرور نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف ایک ٹوٹے ہوئے پچھتاتے ہوئے انسان کی التجا تھی۔ ریشما کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے۔ اس کے اندر جمی ہوئی برف پگھلنے لگی تھی، لیکن ماضی کا زخمی غرور ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اٹھو سمیر، یہ ڈرامہ بند کرو، ریشما نے سختی سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے ریشما۔ سمیر نے بھیگے چہرے کے ساتھ اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھیں التجا سے سرخ تھیں۔ 2 سال پہلے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ کھیل تھا، لیکن آج جو میں مانگ رہا ہوں وہ میری زندگی کی بھیک ہے۔ مجھے معاف کر دو ریشما، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ریشما نے ارہم کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ تم نے میری عزت کا سودا کیا تھا سمیر، تم نے مجھے سرات فارم ہاؤس میں تنہا بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو محض ایک بار گھٹنوں کے بل بیٹھ جانے سے وہ 3 سال کا کرب، وہ معاشرے کے تانے اور میری راتوں کی تڑپ مٹ جائے گی؟ میں جانتا ہوں میں کسی معافی کے قابل نہیں ہوں، سمیر تڑپ کر بولا، لیکن میں اب وہ سمیر خانزادہ نہیں رہا۔ نادیہ نے مرنے سے پہلے مجھے سچائی کا آئینہ دکھا دیا ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں تمہیں اور ارہم کو وہ ہر حق، ہر عزت دینا چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے ساتھ دھوکے سے چھینی تھی۔ ارہم نے اپنی معصوم آنکھوں سے سمیر کو روتے دیکھا۔ اس نے اپنی ننھی انگلی سے سمیر کی طرف اشارہ کیا اور اپنی ماں کا دوپٹہ کھینچ کر توتلی آواز میں کہا، ماما، انکل رو رہے ہیں، انکل کو مت مارو۔ بچے کے ان معصوم الفاظ نے ریشما کے دل پر چوٹ لگائی۔ اس نے ارہم کو دیکھا، جس کی شکل، جس کا روپ ہو بہو سمیر جیسا تھا۔ سمیر، ریشما کا لہجہ بالآخر نرم پڑ گیا، اگر تم واقعی بدل چکے ہو تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم میرے بیٹے کے باپ بننے کے قابل ہو۔ چند ہفتوں بعد کوئی نمائشی تقریب تھی، نہ ہی میڈیا کا ہجوم۔ خانزادہ حویلی کے ایک نہایت پرسکون اور روحانی ماحول میں قاضی صاحب، ارسلان اور چند قریبی گواہ موجود تھے۔
قاضی صاحب نے سمیر کی طرف دیکھا۔ سمیر خانزادہ ول اصل خانزادہ، کیا آپ کو ریشمہ بی بی کا نکاح اتنے حق مہر کے عوض منظور ہے؟ سمیر کی آنکھوں میں خوشی کے پاکیزہ آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سچے دل و مکمل احترام سے کہا، قبول ہے، مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ جب قاضی صاحب نے ریشمہ سے وہی سوال پوچھا تو ریشمہ نے ایک بار سمیر کو دیکھا، جس کا چہرہ غرور کے بجائے عاجزی اور محبت سے چمک رہا تھا۔ قبول ہے، ریشمہ کی آواز گونجی۔ دعائے خیر کے بعد سمیر آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ اب کپا نہیں رہے تھے۔ اس نے پورے شرعی احترام کے ساتھ ریشمہ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے پر سچی محبت کا پہلا بوسہ دیا۔ شکریہ ریشمہ، مجھے ایک اور موقع دینے کے لیے۔ میں قسم کھاتا ہوں میری باقی زندگی صرف تمہاری اور ارحم کی خدمت میں گزرے گی۔ ارحم بھاگتا ہوا دونوں کے پاس آیا۔ پاپا! سمیر کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بیٹا جس کے لیے اس کی گود 2 سال سے ویران تھی، آج اس کا اپنا خون اس کی باہوں میں تھا۔ ریشمہ نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ دھوکے اور تزلیل کے اندھیروں سے شروع ہونے والا یہ سفر بالآخر سچی توبہ، احترام اور بے پناہ محبت کے اجالے پر اختتام پذیر ہو چکا تھا۔